السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک دوشیزہ کی زندگی پر بیتی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتوں کا سمندر ہو یا بارشوں کا پانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سمیہ، تم پلیز اس کی وکیل بن کر میرے پاس مت آیا کرو۔ اس کی بہترین دوست اور شیراز کی محبتوں میں گندی بہن سمیہ آج پھر اپنے اکلوتے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور اس پر ایک امتحان کی سی کیفیت تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے بارہا انکار کر رہی تھی، مگر شیراز تھا کہ ہر حال میں اسے پانے کی ضد کیے ہوئے تھا۔ ایسے میں وہ اس کے انکار کو کوئی اہمیت دے نہیں رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سبین یونیورسٹی کے دنوں میں اس سے شدید محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی سبین کی محبت اتنی عارضی تھی کہ اس کے ذرا سے برے رویے اسے ختم کر دیں۔ سبین کے ہر بار کے انکار کے باوجود سمیہ بھائی کے بار بار مجبور کرنے پر چلی آتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو کہہ دیں کہ وہ جس محبت کے لیے امید لگائے بیٹھا ہے نا، وہ کہیں دفن ہو گئی ہے۔ پلیز پھر اس بارے میں بات کرنے مت آنا، یہ میری تم سے گزارش ہے۔ سبین کا لہجہ بہت تھکا ہوا سا تھا۔ سمیہ اس کی حالت سمجھتی تھی، مگر بھائی کی ضد کے آگے مجبور تھی۔ میں جانتی ہوں میری باتیں اس کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں رہی سمیہ، زرد لہجے میں کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ سبین پلیز سوچ لو، شاید کوئی گنجائش نکل ہی آئے، کیونکہ تم دونوں کی زندگی کا سوال ہے یار۔ سمیہ نے اپنی آخری سی کوشش کی۔ گنجائش؟ رشتے بچانے کے لیے تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، مگر محبت ختم ہونے کے بعد گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ اور جب گنجائش نکالی تھی نا سمیہ، اس وقت تمہارا بھائی منہ موڑ گیا تھا۔ اس کی محبت وقتی ثابت ہوئی تھی، تب اسے میرے آنسو، میرا دکھ نظر نہیں آیا تھا۔ اب تم کہتی ہو کہ میں گنجائش نکالوں؟ ممکن ہی نہیں ایسا۔ محبت میرے دل میں اب رہی ہی نہیں۔ وہ جذبہ جو کبھی مجھے بے اختیار کر دیا کرتا تھا، اب وہ مجھ میں ہے ہی نہیں سمیہ۔ وہ آہستہ سے کہتی سمیہ کو کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی لگی۔ سمیہ نے آزردگی سے اس کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذیت کی نئی لہر دل میں سرایت کر رہی تھی۔ شیراز وہ تھا جس کی وہ کبھی شدید خواہش کیا کرتی تھی، جو اس کی سب سے پہلی اور آخری دعا ہوا کرتا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا تھا، اور اب وہی انسان تھا جو شدت سے اس کا خواہش مند تھا اور اس کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اب ایسا ممکن نہ رہا تھا۔ اب جب تم میری محبت کے طلبگار ہو تو میرا دل خاموش ہے، کوئی جذبہ دل میں سر اٹھاتا ہی نہیں، کوئی خواہش، کوئی خواب تم سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں، تو پھر میں تم پر نگاہ ڈالوں تو کیوں؟ تم جو کبھی دل کی اولین خواہش تھے نا، اب اس کے لیے اجنبی ہو، اور میرے لیے کسی اجنبی کی سمت دیکھنا مناسب نہیں، اور نہ ہی کسی اجنبی کے جذبات کی تسکین کرنا میرے اصولوں میں شامل رہا ہے۔ سبین سمیہ کے جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی، مگر پہلی محبت کی یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ دل سے محو نہیں ہوتی۔ آپ چاہے لاکھ جدائی چاہتے ہوں، مگر اس کی آہٹ ہمیشہ آپ کے دل کے کسی کونے سے اٹھتی ضرور ہے۔ پہلی محبت کی چاہت کے رنگ بھی نہیں اترتے ہیں، پر یہ باتیں وہ نہیں جانتی تھی، یا شاید جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کی تو ماضی بند آنکھوں میں اتر آیا تھا، اور اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ یونیورسٹی کا دور تھا، یعنی اس کی محبت کا خوبصورت دور، جب وہ شیراز کے عشق میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی، پر شیراز کے دل میں اس کے لیے محبت جیسا جذبہ کہیں کسی کونے میں بھی موجود نہ تھا۔ اگر موجود بھی تھا تو وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو چاہے جانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں رہنا جن کی پہلی چاہ ہوتی ہے۔ وہ خوبرو اور وجیح شخصیت کا مالک تھا، پوری یونیورسٹی میں اس کے چرچے تھے۔ وہ شیراز کو لے کر کسی نشے کا شکار بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی محبت عبادت جیسی تھی،
لیکن پہلی بار وہ کرب سے تب گزری جب اس نے شیراز کو کالج کینٹین میں فائنل کی لڑکی کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف دیکھا اور پھر وہ اس کے ساتھ مصروف نظر آنے لگا۔ وہ خود کے بنائے گئے خوابوں کے محل کو کرچی کرچی ہوتے دیکھتی رہی اور شیراز کے کہے اس کے خوابوں کی توہین کرتے رہے۔ آج کل یونیورسٹی میں یہ جوڑی ہاٹ کپل کے نام سے مشہور تھی اور سبین تھی کہ دل ہی دل میں خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے دل میں شیراز کے لیے صرف اور صرف محبت تھی، مگر شیراز شاید سمجھ نہیں پایا تھا اور اس کو اپنی ذات کی توہین کسی طور منظور نہ تھی۔ خاموش رہی اور شیراز سے بہت دور رہنے لگی، اور شیراز چند دن بعد اس کے پاس لوٹ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ سبین کے پاس آیا۔ سبین نے نادانستہ پوچھا، جبکہ اس کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس پر اپنے احساسات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بور ہو گیا ہوں یار۔ شیراز کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ اسے شدید دکھ پہنچا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو شیراز؟ لڑکی کوئی گیم تھوڑی نہ ہے جسے تم کھیل کر بور ہو جاؤ گے۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا تھا اور شیراز اسے سنجیدہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیکھو سبی، یہاں کی لڑکیاں بھی مطلب پرست ہیں۔ ان کے فیشن پورے کرواتے رہو تو ساتھ چلتی ہیں، ورنہ نئی راہوں کی سمت سفر شروع کر دیتی ہیں۔ 100 لڑکوں کے لیے بھی وہ ایک سگریٹ سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب تک ان کا ذائقہ منہ کو ملتا رہے وہ پیتے رہتے ہیں، اور جب ختم ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں۔ اب ہر لڑکی تمہارے جیسی تو نہیں ہوتی نا، منزل مقصود جیسی، جس کے پاس تھک ہار کر جب چاہو چلے آؤ۔ وہ صرف آپ کی امانت ہوتی ہے۔ شیراز اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر وہ ہنستی۔ شیراز، کیا رشتہ صرف ایک لڑکی بناتی ہے؟ مرد کا اس میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اشاروں میں کچھ سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ فی الحال کچھ بھی سمجھنے سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ارے چھوڑو، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ہمیشہ کی طرح سنبھال لو گی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تھا اور سبین کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ پھر اسے کوئی بات یاد نہیں رہی تھی۔ وہ ایک بے وقوف عورت تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ شیراز اگر غلطی کر کے معافی مانگ لیتا، اس کی اہمیت بتاتا تو وہ فوراً پگھل جاتی۔ دل میں محبت کی آنچ کچھ ہی پل میں جلنے لگ جاتی۔ وہ بھی ہر عورت کی طرح چاہتی تھی کہ وہ جس مرد سے محبت کرتی ہے اسے کسی طرف جانے نہ دے، اور اگر وہ جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ شیراز نے اس کے ساتھ محبت کے کئی وعدے کیے، اور وہ اس کی محبت میں سب بھول گئی۔ اس کی تمام تر غلطیاں بھی، اور شیراز کو دیوتا کا درجہ دے دیا۔ وہ جو بھی کہتا اس کا کہا حرف آخر ہوتا، اور جو اس کی پہنچ سے دور ہوتا وہ شیراز حق جتا کر زبردستی وصول کر لیا کرتا تھا، اور وہ محبت کے نام پر سب دیے جاتی تھی کہ شیراز کا اسے حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ کچھ وقت اور سرکا اور شیراز کسی اور لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ ایسے میں سبین نے ہر وہ ممکن کوشش کی جو شیراز کو اس کی سمت لا سکتی تھی، مگر وہ اڑیل گھوڑا بنا رہا اور اس کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اسے شیراز کے رویے سے تکلیف پہنچی تھی، اور اس رات وہ اس کی باتوں کو یاد کر کے دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کرنے لگی تو گرم سیال آنکھوں سے بے اختیار رواں ہو گئے تھے۔ میرے مالک، کیا تو نہیں جانتا کہ اب مجھ میں سکت باقی نہیں رہی؟ ایک لڑکی محبت ایک ہی بار کر سکتی ہے، یہ تو جانتا ہے نا؟ تو پھر کیوں مجھے عذاب میں مسلسل رکھا ہوا ہے؟ کوئی شخص میری زندگی کو امتحان گاہ کیسے بنا سکتا ہے اللہ؟ مان لیتی ہوں اللہ جی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پر میں وہ غلطی اب دہرانا نہیں چاہتی۔ پلیز اللہ جی، شیراز کو مجھ سے دور کر دے۔ کبھی اس کی دعا مانگی تھی، آج اسی سے دوری کی دعا مانگ رہی ہوں۔ اللہ جی پلیز مجھے اس اذیت سے نکال لیں، پلیز اللہ جی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی تھی، اور پھر سبین کو جیسے سکون مل گیا تھا، اور وہ دیر تک یوں ہی روتی رہی تھی۔ سبین بخاری، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں اور تمہارے چہرے پر مسکان لا سکوں؟
حمزہ مما کی کزن کا اعلیٰ عہدے پر فائز پڑھا لکھا بیٹا، جسے سبین کی اداسی میں ڈوبی صورت سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اب سبین کو اس کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے حمزہ قابل اعتبار لگا تھا، وہ دنیا سے بہت الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جس کی بنا پر سبین زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ شرارت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ کب تک گھر میں رہا اور ماما بابا سے کیا باتیں کرتا رہا اس کو خبر نہیں ہوئی، لیکن یہ لڑکے جال بچھانے کو یوں ہی معصوم بن جایا کرتے ہیں، اپنا ماضی کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دھوکہ تو دے رہا ہوں مگر سچائی کی بنیاد پر دوں گا۔ سبین کو چاہے وہ لاکھ معصوم لگتا ہو مگر وہ اسے ایک بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جب گھر آتا تھا وہ اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا موڈ کسی بھی اجنبی سے بات کر کے خراب ہو جایا کرتا تھا۔ شیراز جب تک اس کے ساتھ تھا وہ سب سے ہنسی مذاق کرتی تھی، مگر اس کے بعد اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور پھر وہ اتنی لاچار تو نہیں تھی کہ کوئی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے کی اجازت مانگے۔ وہ کب خود کو کسی پر پرت در پرت کھلنے دینا چاہتی تھی؟ وہ بھلا اپنے غموں کی تشہیر کب کرنا چاہتی تھی؟ لیکن وہ بے بس تھی۔ جو بھی ہوا تھا بہت اچانک تھا۔ شدید محبت کے جواب میں ملنے والی بے اعتنائی اور بے رخی انسان کی ذات کو زہر زہر کر جاتی ہے۔ خود پسندی پھر آپ کا پسندیدہ کھیل ہو جایا کرتا ہے، مگر وہ اپنوں کے لیے خود کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ حمزہ کے جانے کے بعد مما اس کے کمرے میں آئیں تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ مما نے اس سے حمزہ سے شادی کا ذکر کیا، وہ خاموش رہی۔ حمزہ سب جانتا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کا مستقبل آپ کے ساتھ ہوگا۔ ماضی کی جھلک یقیناً مستقبل قریب میں نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بکھرے ہوئے لوگ جب سمیٹنے پر آتے ہیں جہاں بھر کے غم سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ خود بکھرنے سے ڈرتا تھا، سو سبین کا انتخاب کیا تھا جسے سبین نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ آج پھر مما نے رات کے کھانے پر ان کی فیملی کو مدعو کیا تو وہ بھی ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ سبین سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مما کے اشارے پر حمزہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ حمزہ، میں تمہاری زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم سکون کی زندگی گزارو؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو حمزہ نے نفی میں گردن ہلا کر چہرے کے نقوش معصوم سے بنائے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو میں ہاں سمجھوں؟ حمزہ بھویں چڑھائے مسکرا رہا تھا۔ وہ گردن نفی میں ہلا گئی۔ حمزہ ایک نگاہ سبین پر ڈال کر واپس چلا گیا۔ اس رات پھر وہ بہت دیر وہیں کھڑی ماضی سے حال تک کا سفر کرائی، لیکن اب اس کی سوچوں میں حمزہ بھی تھا جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اول روز سے اسے پسند تھا، لیکن ایسا نہیں جیسا حمزہ اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے دل میں شیراز کے سوا اور کوئی نہ تھا، اس کے جانے کے بعد بھی۔ میں نہیں مل سکتی، وہ مختصر کہہ کر فون بند کر دینا چاہتی تھی، پر شیراز نے عاجزی سے فوراً کہا، پلیز آخری بار مل لو نا، میں اس کے بعد بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہاری قسم سبین۔ اور وہ پگھل گئی۔ اتنی سنگ دل تھوڑی تھی۔ شیراز جانتا تھا وہ بے وقوف سی تھی، وہ اس کے سامنے ہوگا تو وہ انکار کی جرت ہی نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل آ رہی ہوں، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، اس لیے اس نے جگہ کا نہیں پوچھا۔ سبین اس سے ملنے کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ ایک بار پھر اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اگر وہ ازالہ کر گیا تو، وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تو تم فرار کی راہیں ڈھونڈ پاؤ گی کیا؟ وہ ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتا تھا، اور اس بار بھی ایسا کر گیا سامنے آنے پر، اور تم پگھل گئی تو کیا پھر اسے اپنی محبت بخش دو گی؟ کسی نے اس کے اندر سے سوال کیا۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جو عمر گزر جانے کے بعد بھی پکارے نا تو دل اس کی سمت پلٹنے کو للچانے لگتا ہے۔ پھر وہ تو عشق تھا میرا، لیکن مجھے آخر تک ہمت بنائے رکھنی ہے۔ میں جھک نہیں سکتی، پلٹ نہیں سکتی۔ وہ خود سے ہی جرا کر رہی تھی۔
खुद ही जवाबात भी तैयार कर रही थी। वो ममा को बताकर घर से निकल आई। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था क्योंकि उन्हें सबीन पर पूरा भरोसा था। रास्ते में 1000 खदशे दिल में पनाह लेते रहे। वो सबको नज़रअंदाज करती बिला आखिर कैफ़े तक पहुंच गई थी। वो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकली ही थी कि शेराज मुस्कुराता हुआ उस तक आया। वो खामोश रही, मुस्कुरा भी न सकी, जबकि सबीन के मुकाबले में शेराज बहुत पुरजोश था। उसे सामने देखकर उसकी बातें खिल गई थी। शेराज उसका हाथ थामे अब कैफ़े की जानिब बढ़ रहा था। बाहर की सर्दी सबीन को महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी। उसने एक मेज़ तक पहुंचकर कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गई। वो भी उसके सामने बैठ गया। तुम सोच भी नहीं सकती यहाँ अपने साथ देखकर तुम्हें मैं कितना खुश हूँ सबीन। इतना खुश मैं पहले कभी भी नहीं हुआ। वो कदरे तवक्कुफ के लिए खामोश हुआ। तुम में जादू है, जब जब साथ होती हो ना दुनिया भुला देती हो, उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। किस जज्बे के तहत ये वो नहीं जानती थी, लेकिन शेराज को यकोना सुकून मिला था। तुम्हारी मुस्कुराहट आज भी वैसी ही है कि मद्दे मुकाबिल को चारों शाने चित कर दे। ये कशिश बहुत ख़ास लड़कियों में होती है सबीन, और मैं जानता हूँ कि मेरी सिब्बी बहुत ख़ास है। वो दिलो जान हथेली पर निकाल कर रख देना चाहता था। मर्द उस वक्त औरत के सामने अपनी ज़ात फना कर देने को तैयार होता है जब वो लड़की बुरी तरह उसके इश्क में उलझ गई हो, और जब वो उसको हासिल कर लेता है ना, बेपरवाही से अपनी सिमत पलट जाता है। कभी की कहीं शेराज की बात सबीन के जहन के पर्दे पर नमूदार हुई तो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहर गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा वो सोचकर यहाँ आई थी कि मोहब्बत नई अंगड़ाई ले लेगी। सबीन ने कॉफ़ी का मग लबों से लगाकर उसे बगौर देखा। तुम भी बोलो ना, कब से मैं ही बोल रहा हूँ। तुम्हें सुनने को तरस क्या हूँ सबीन। यार ये इश्क बड़ी बुरी बला है, इस बार लगता है जान नहीं छोड़ेगा। वो कहकर खुद ही हंस दिया। सबीन ने पुरसोच निगाहें शेराज पर जमाई। कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त कर दी। मुझे लगा था कि मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरे जज्बात का शोर मेरे अंदर के सुकून में तलातम बर्पा कर देगा, मगर शेराज यहाँ तो मौत का सुकून हनूस तारी है। मतलब जानते हो ना, मोहब्बत तुम पर अब भी अनायत करने का दिल नहीं रखती। वो बहुत खामोशी से स्याह शीशों के पार बाहर की सिमत देखते हुए बोली थी। अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुका हूँ यार, ताउमर अजाला करने को भी तैयार हूँ। बाखुदा अब कभी कोई गलती सरजद नहीं होगी। वो उसकी आंखों में मस्बत जवाब तलाश कर रहा था और वो खामोश थी। लबों से मग लगाकर कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और मग मेज़ पर रखकर उसे देखते हुए गोया हुई। कुछ गलतियों के अजाले मुमकिन नहीं होते शेराज। वक्त उन पर मरहम तो रख देता है, मगर उन रिश्तों को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल के रिश्ते सिर्फ एतमाद और भरोसे पर ही जुड़े होते हैं। सबीन ने बगौर शेराज की आंखों में देखकर बात की तो वो तड़प गया और फौरन सबीन के हाथ थामकर शिद्दत से जकड़ लिए। यकीन मानो सबीन, तुम्हारा इश्क अब इंतहाओं को छू रहा है। तुम मेरी आंखों में देख सकती हो, मैं मजनू बन गया हूँ यार, शायरी करने लगा हूँ। प्लीज़ एक बार तो लौटो मेरी जानिब, हर गिला दूर कर दूंगा तुम्हारा। उसने कहा तो सबीन को कोफ्त सी होने लगी। वो ये सब सुनना नहीं चाहती थी। जिस शख्स को मेरी आंखों में आंसू देखने से नफरत हो गई थी, जिसे जिंदगी जीने के लिए हर आज़ादी में देने को तैयार थी, जो मेरे 1000 वादों के बावजूद मुझे बेबसी में छोड़ गया था, तो अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि अब उस शख्स को मुझसे इश्क हो गया है, वो शायरी करने लगा है, वो भी मेरे लिए। कैसे यकीन कर लूं शेराज? और फर्ज करो कि चलो यकीन कर भी लूं, तो क्या हासिल? मेरे बस में तो अब तुमसे मोहब्बत करना है ही नहीं। वो अड़ियल बनी हर बात के आखिर में बस यही कहती थी कि मोहब्बत अब बाकी नहीं रही। और शेराज उसके लहजे की तलखी महसूस करते हुए एक बार फिर मायूस हो गया था, लेकिन वो अभी हारना नहीं चाहता था। वो आसपास बगौर निगाहें दोहरा रही थी, तभी उसे मतलूब शख्स नजर आया तो उसने हाथ का इशारा किया। शेराज उसे इशारा करते देखकर चौंका। वो एक खूबरू नौजवान था जो अब मुस्कुराते हुए उन्हीं की सिमत आ रहा था। शेराज,
ان سے ملو، یہ حمزہ ہیں، اگلے ہفتے ہماری منگنی ہے، اور حمزہ آپ تو جانتے ہیں نا انہیں۔ سبین نے مسکرا کر تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ ارے انہیں کون نہیں جانتا، ان کی تو بہت شہرت ہے ماشاء اللہ۔ شیراز اس یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ تھا نا، حمزہ بھی اسے اس حوالے سے جانتا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر ملا۔ سبین نے دیکھا کہ حمزہ کے لہجے میں بہت نرمی تھی، وہ اسے شیراز کے ساتھ دیکھ کر بالکل بھی غیر معمولی انداز میں پیش نہیں آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہی حمزہ کا امتحان لینے کا اس کا ایک طریقہ تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ ایک محبت کے بعد تم دوسری محبت پر تباہ آزمائی کر رہی ہو، یقیناً اس بار کامیاب رہو گی۔ ایک سلگتا ہوا جملہ شیراز اس کی طرف پھینک کر چلا گیا اور وہ ہنس دی۔ یہ اس کی حقیقت تھی حمزہ، وہ حمزہ سے کہہ کر مسکرا رہی تھی۔ حمزہ اب خاموش تھا۔ سبین پھر سے میز پر بیٹھ کر کافی کا آرڈر کر رہی تھی، حمزہ بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سبین، کیا ایسا ہوتا ہے جیسا شیراز نے کہا؟ حمزہ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ پہلی ناکام محبت دوسری کامیاب محبت کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہر بار اپنے اسلوب بدل لیا کرتی ہے۔ یہ نئے انسان کے ساتھ نئی فہرست بھی تیار رکھتی ہے۔ محبت میں کبھی بھی ایک سا تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جان بوجھ کر میرا ساتھ مانگا تھا، اگر تمہیں ابھی یا بعد میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ مجھے اب کسی بھی شے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شاید تمہاری عزت مجھے تم سے محبت کرنا بھی سکھا دے، لیکن کوئی وعدہ نہیں کر رہی۔ تمہارے اور ماما کے لیے میں اتنا کر رہی ہوں کہ اپنے ماضی سے باہر نکل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو شیراز کس قدر پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کی سمت نہیں پلٹ رہی، جبکہ اب یہ ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کافی آئی وہ کہتی رہی اور حمزہ اپنا مگ اٹھائے اسے بغور سن رہا تھا۔ سبین تم نے شیراز کی بات مان کیوں نہیں لی، صرف انا کی خاطر؟ اس نے پوچھا تو سبین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کھوکھلی ہو گئی ہے اس کی محبت، کسی طور اب میرے اندر نہیں پنپ سکتی۔ عورت اپنی محبت اور اپنی ذات کی انتہا درجے کی تذلیل کرنے والے کو کبھی بھول کر بھی پھر سے محبت نہیں کر سکتی، پھر سمجھوتا ہوتا ہے، جبکہ میرے پاس اس سے بہتر آپشن موجود ہے، سو میں سمجھوتا کیوں کرتی؟ اور کہتے ہیں نا حمزہ کہ اگر مرد پلٹنا چاہے تو اس کا ہاتھ تھام کر روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک عورت پلٹنا چاہے تو اسے نہیں روکا جا سکتا، کہ وہ پلٹنے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بات 100% درست ہے۔ سبین نے کچھ بے پرواہی اور کچھ سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب آنٹی نے مجھے کہا تھا نا کہ سبین نے تمہیں بلایا ہے، گڈ نیوز ہے، وہ اگلے ہفتے منگنی کے لیے ہاں کر چکی ہے اور ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے اور آپ کو کیفے سے لینا ہے، تو یقین جانیے تب میں بوکھلا گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو پاؤں میں پہنتے ہیں اسے جوتا کہتے ہیں یا جراب، جس سے بال بناتے ہیں اسے برش کہتے ہیں یا پالش۔ مما کو شک تھا کہ میں پاگل ہونے کے قریب ہوں خوشی سے۔ حمزہ موضوع بدل کر اسے مسکراتے دیکھنے کی چاہ میں بونگیاں مارنے لگا تو سبین آج پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ جب آپ نے مجھے شیراز کے ہمراہ دیکھا تو کسی قسم کا رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ حمزہ مسکرا دیا۔ جب آپ نے میرا تعارف اس سے کروایا تو سارے شکوے دھل گئے تھے نا۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، اور مجھے یقین تھا کہ آپ میری طرف بڑھی ہیں تو ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ہی بڑھی ہوں گی۔ وہ مسلسل مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ وہ اس لڑکے کے اعتماد پر مسکراتی۔ مجھے یقین ہے میری محبت تمہارے اندر مرجھاتے ہوئے محبت کے پودے میں نئی اور مضبوط کونپلے پھوٹنے کی وجہ بنے گی سبین۔ حمزہ نے اس کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرارتاً ہنس دی۔ اور جتنے یقین سے آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے یقین ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے یہ کہہ کر حمزہ کو گنگنانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں۔ وہ جھینپ کر گاڑی میں جا بیٹھی اور اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔